لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بعبدۃ الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ حاجت روا صرف اللہ ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ وابیاں نے لیبل نہ لاؤ میں تے، میں توحید بیان کرنا اللہ نہیں، اللہ فارغ کر چھوڑیا نے، اللہ زمین آسمان بنا کے فارغ ہو گیا، سارے کام پیر پہ کرنے، سارے مولوی پہ کرنے، اور اللہ نہ واسطہ نے رسول اللہ نے تبلیغ ضائع نہ کرو۔ اور میرے علی دے گھر وچ میں پیدا ہویا، میرے علی دی یہ تعلیم نہیں نے، غوث پاک دی یہ تعلیم نہیں نے۔ او گولڈن شریف دے مریدو، او خانقاواں دے مریدو، اللہ دا واسطہ نے، اللہ دا دامن نہ چھوڑیو۔ او ائی مالک نے، او ائی خالق نے، او ائی حاجت روا نے، اسی عاجز لوگ ہاں تواڈے آئے۔ جس طرح تسی محتاج ہو اسی بھی محتاج ہاں ہر گل دے۔ میں میرے علی دا پتر ہو کے اللہ دی قسم چاہ کے آنا کہ اسی تیلا بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہلا سکتے، اسی کوئی شے نہیں، اسی عاجز ہاں۔ سمجھ آئی ہے؟ جس کی بارگاہ میں تسی عاجز ہو اسی طرح اسی عاجز ہاں۔ اساں نے پیو دادے نے ایک تعلیم صرف 11ویں منائی، 11ویں منانا کوئی سنت تو نہیں ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے۔ جس کو آپ نے فریضہ سمجھ رکھا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ایشو بنا کر لوگوں سے جمع کرنا پیسہ اور لوگوں کی خدمات حاصل کرنا، اس کو ذاتی اپنی تعمیر اور مربوں میں اور ذاتی پراپرٹی بنانے میں خرچ کرنا، یہ غوث پاک سے بددیانتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سب سے بڑا توحید کا مدرس، یہ الگ بات کہ ہم آج اس کے 11ویں کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں اس کو اس کے نام پر۔ ہم نے اس کی تعلیم چھوڑ دی، چاہے کوئی پیر ہو چاہے کوئی مولوی ہو، اللہ کا نام چھوڑ دیا ہم نے۔ شیخ عبد القادر کے مواعظ کو ہم نے تاکہ نسیاں پر رکھ دیا، صرف اس کو 11ویں دینے والا پیر سمجھ لیا۔ اس کے نام پر ہمیں لوگ 11ویں دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ہم کروڑ پتی بن گئے ہیں اس کا نام کھاتے۔ تم آج فرقوں میں پھنس گئے ہو، اچھے اعتقاد کے اعتبار سے تو بریلوی، لیکن بعض اس قسم کے لوگ کہ اس میں اتنا غلو انہوں نے کیا کہ انہوں نے حفظ مراتب کا لحاظ بھی چھوڑ دیا، اللہ اور بندے کے درمیان بھی فرق ختم کر دیا۔ تو مذاہب میں نہ الجھو، مسالک میں نہ الجھو، اپنے اولیاء اللہ کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرو، تب اگر کوئی ان کے نام سے بھی لگتے ہو، کوئی کام بھی تو تم نے کیا ہے، ہٹے کٹے کام بھی کچھ بھی نہیں، نہ محنت نہ مزدوری، کھانے رہو چوری، تو ساں کہوے مجبوری۔ آج ہے اور اس کی دلیل ان کا اپنا کہنا ہے، وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ وہ مزاج نبوت سے آشنا ہے، وہ مزاج نبوت پر بولنے والا ہے، وہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، وہ سب کو محتاج کہتا ہے۔ اپنی رونق، اپنا استکبار، اپنی برتری، اپنی بلندی، اس کو چھوٹا کرو، گر جاؤ، گھٹ جاؤ اور مٹی کے ساتھ مٹی مل جاؤ، یہ غوث پاک کا درس ہے۔ اگر آج کے پیر، آج کے مشائخ ان اکابر کی تعلیمات کا درس دینا شروع کر دیں تو ان کے خیال کے مطابق ان کی یہ چلتی ہوئی دکانداری بند ہو جائے۔ اس لیے پیران پیر کا درس نہیں دیتے، اپنی درگاہوں میں مولویوں سے اور درس دلواتے ہیں اور باتیں۔
میں نے بڑی درگاہیں دیکھی ہیں, اپنی درگاہ بھی ہے ہماری, بہت ساری دیکھی ہے, کوئی کام کی بات نہیں ہوتی. ایسی باتیں جس سے کھچ کھچ کے لوگ بس صاحب مزار اور جو موجودہ پیر صاحبان ہیں ان کے ساتھ نتھی ہوتے جائیں, بس ان سے چمٹتے جاؤ, ان کو پیسے دیتے جاؤ. بھائی کیوں دیتے جائیں؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کی خدمت کیا ہے؟ ان کی باپ دادا کی خدمت ہے, ان کی کیا ہے ذاتی خدمت کیا ہے؟ ہمارا کوئی پیسہ حرام کا ہے پہ ان کو دیتے جائیں؟ سمجھ آئی؟ تو کم از کم سوچو, دینے والے بھی سوچیں کہ ہم کن کو دے رہے ہیں اور کیا یہاں ہو رہا ہے. کیا کوئی غوث پاک کی تعلیم عام کی جا رہی ہے یا صرف 11ویں منائی؟ لوگوں کو پھنسائے رکھتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں نہیں بھیجتے. جو مشکل کشا بھی ہے, جو داتا بھی ہے, جو دیتا بھی ہے, جو مشن ہے نبیوں کا اس کی طرف نہیں بھیجتے. اپنی دکانیں چمکاتے ہیں. میں ان کے خلاف ہوں, اسی لیے لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں. میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ میں نے وہ مشن اختیار کیا جو رسولوں نے اختیار کیا. بتائیں ہم میں سے کون تمہاری حاجت روا کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا. میں تو خود محتاج ہوں اس کا, ہر سانس میں اس کا محتاج ہوں. تمہارے جیسا محتاج ہوں, ایک ذرہ محتاج ہے, میں اسی طرح اس کا محتاج ہوں. ضعیف ہوں, ناتواں ہوں, کمزور ہوں. اگر کسی میں کس بل ہے تو بتائے, جوہر دکھائے, میدان میں اترے. کوئی کہے جناب کہ میں حاجت پوری کرتا ہوں, میں تمہارا مشکل کشا ہوں, میں نہیں مانتا, آج بھی نہیں مانتا. چاہے مجھے آپ کفر کے فتوے کو قبول کروں گا, یہ بات نہیں مانوں گا. کیوں؟ یہ قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہے, رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے بھی خلاف ہے.